کے پیروں کے ٹھوکر سے ایک چشمہ پانی کا نکل آیا، اس سے غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے شفا دی۔ اس بارے میں ابن کثیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایوب علیہ السلام کو شفا بخش دی اور ان کو جنتی لباس پہنایا تو آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی زوجہ محترمہ جو بڑی آپ کی خدمت کیا کرتی تھی وہ وہاں آئی اور آپ کی پرانی حالت یاد تھی، یہ نئی کیفیت شفا ہونے اور جنتی لباس پہننے کی کیفیت کو وہ دیکھ کر آپ کو پہچان نہیں پڑی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے بندے، اس جگہ پر ایک بیمار تھا، وہ کہاں گیا؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ جب اپنا کرم کرنا چاہے تو کیسے کیسے انداز سے کرم کرتا ہے۔ وہ خاتون وہاں بیٹھے ہوئے شخص سے پوچھنے لگی کہ یہاں ایک بیمار تھا، وہ کہاں گیا؟ کہیں اسے بھیڑیے تو اٹھا کر نہیں لے گئے؟ اس نے کہا کہ اللہ تیرا بھلا کرے، جس آدمی کو تو ڈھونڈ رہی ہے وہ میں ہی ہوں۔ یعنی ایوب علیہ السلام خود تھے، وہ حیران ہو گئی، کہنے لگی کہ کیا آپ سے مذاق کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں ہی ایوب ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے میرا جسم دوبارہ واپس فرما دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عنایت سے میں صحت مند ہو گیا ہوں۔ اس طرح اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا عطا فرمائی اور پھر اس کے بعد آپ کی وفات بھی ہوتی ہے۔ تو ابن کثیر نے کہا کہ آپ کی وفات کے وقت آپ کی عمر 93 ایئرس تھی۔ بعض لوگ اس کے ہٹ کے بھی کہا کرتے ہیں۔ بہرحال حضرت ایوب علیہ السلام نے وفات کے وقت اپنے بیٹے کو بلایا اور تمام معاملات کا اس کو نگران بنا دیا۔ اور بعض لوگ اس سلسلے میں، بعض لوگ کا مطلب بعض محققین جو اس وقت کی چیزوں کو نقل کرتے آئے ہیں، ان میں بعض کا خیال یہ کہ جس بیٹے کو آپ نے اپنے تمام معاملات کا ذمہ دار بنایا وہ بشر نام کا تھا، اور اسی بشر کے متعلق اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بعد میں بننے والے پیغمبر حضرت ذوالکفل تھے۔ ذوالکفل ایک پیغمبر ہے، وہ حضرت ذوالکفل کون ہے؟ وہ کہا گیا کہ یہ ذوالکفل ایوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ بہرحال حضرت ایوب علیہ السلام کا وفات کے تذکرے کے بعد یہاں ذکر مکمل ہوا، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے ہم اس میں اپنے لیکچر میں حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ انبیاء سابقہ کی تفصیلات کے زمرے میں حضرت ایوب علیہ السلام سے پہلے ہم بہت سارے نبیوں کا ذکر کر چکے ہیں، مختصر ظاہر ہے یہ ہمارا جو ایپیسوڈ ہے 94 نمبر کا، تو 94 یعنی تقریباً 2 سال ہو گیا ہے سلسلہ شروع کر کے۔ ایک سال میں 48 ہفتے ہوتے ہیں، تو اس طرح 2 سال ہونے آ رہے ہیں۔ ان 2 سالوں میں ہم نے حضرت آدم، حضرت شیس، حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان سے پہلے اسحاق علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے مختصر تذکرے سے اپنے ذہن و فکر کو روشن کیا،
حال ہی میں یوسف علیہ السلام کا ذکر ختم ہوا تھا، پچھلے 2-3 جمعوں میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر مکمل ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔ سابقہ انبیاء کی تفصیلات کے حوالے سے ہم آپ یہیں روکتے ہیں۔ اب آتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے حوالے سے جو ہم گفتگو کر رہے تھے، اس بارے میں آپ سن رہے ہیں کس طرح مکہ مکرمہ میں حضور پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو غریب لوگ حضور کے قریب ہونے لگے، عدل و انصاف کی متلاشی، جو لوگ ظلم کرنے والے تھے تو ظالم تھے، اور ظلم کرنے والوں نے جن ابتدا میں اسلام لانے والوں کو ظلم کا نشانہ بنایا، ان میں آپ سن چکے ہیں حضرت بلال کو ظالم لوگ ستاتے تھے، حضرت عمار بن یاسر کی تفصیلات آپ سن چکے ہیں۔ انہی تفصیلات میں آپ حضرت روم سے آنے والے سہیل رومی کا بھی تذکرہ آپ نے پوچھا سماعت کیا۔ انہی ابتدا میں اسلام لانے والوں میں ایک اور شخصیت تھی جن کا نام تھا حضرت خباب بن الارت۔ حضرت خباب یہ مشہور صحابی ہے، اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اس مقام پر کسی کے غلام تھے، اور ان کا پیشہ یہ تھا کہ یہ لوہار تھے، اور لوہے کی مہارت سے آپ کیا کرتے تھے کہ تلواریں بناتے تھے۔ اس زمانے میں تلوار ہر آدمی کے پاس رکھنا ضروری ہوتا تھا، تو تلواریں بنایا کرتے تھے۔ اس وقت آپ کے اسلام لانے کی جو تفصیلات ہیں ان میں بتایا گیا کہ آپ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جن کے اسلام لانے سے اسلام لانے والوں کی تعداد 6 ہوئی۔ ابتدا اسلام لایا حضرت خباب بن الارت۔ اب آپ کو مکے کے اس ماحول میں جو کام آپ کرتے تھے اس سے پہچانے جاتے تھے، لیکن ہوا یوں کہ ابو جہل آپ کے پاس آ کر تلوار وغیرہ بناتا ہے، جب آپ اس سے اس کی قیمت مانگتے ہیں تو وہ بہت زیادہ تنگ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں دے دوں گا، لیکن ایک شرط ہے، تم نے جو محمد کو اپنا نبی بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو تم اللہ کو ایک خدا سمجھتے ہو، تم وہ چھوڑ دو، اور ادھر چھوڑ کر پھر وہی پرانے دین کو اختیار کر لو۔ آپ نے کہا کہ بھائی میرے کام کی میں قیمت لے رہا ہوں، اس سے کیا تعلق ہے کہ میں یہ کروں وہ کروں؟ تو اس نے کہا کہ پھر تو میں تمہیں پیسے نہیں دوں گا۔ دیکھیے آپ کیسی زیادتی ہے، ظلم ہے، اور کس طرح وہ لوگ اپنے پورے یعنی مزاج کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح لوگوں کو تنگ کیا جائے۔ اب جن کو تنگ کیا جا رہا ہے ان کا قصور کیا ہے؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ ان کا قصور کیا ہے؟ تو ان کا قصور صرف یہی ہے کہ وہ مسلمان ہیں، ان کو پسند نہیں ہے کہ کوئی مسلمان رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو، ان بدبختوں کے اس عمل کو قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ یہ حضرت خباب اس سے کہنے لگے کہ بھائی میں جو ہے پیسے لینے آیا ہوں، میرے پیسے دے دیجیے۔ اس نے کہا کہ میں نہیں دوں گا۔ پوچھا کہ کیوں نہیں؟ تم مسلمان ہو؟ ارے تم ایک شرط پر تمہیں دوں گا، کیا؟ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو۔ نے کہا کہ میں کیوں چھوڑوں؟ میں مر جانا پسند کروں گا لیکن حضور کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو مر جانے کی بات آئی تو اس نے کہا ارے بھائی تم کو کیا ملے گا؟ اب دیکھو میں یہاں ہوں، مال دولت سب کچھ میرے پاس ہے۔ بولے آپ نے کہا کہ بس یہیں پہ مرنے کے بعد تو کیوں؟ میں مرنے کے بعد بھی میرے پاس پیسہ رہے گا، دولت رہیں گی، مجھے بچانے والے رہیں گے۔ تو اس وقت جب یہ گفتگو ہو رہی تھی، اس گفتگو پر اس کی بحث مباحثہ ہوا، اس نے بہت تنگ کیا حضرت خباب کو۔ آپ کے ظلم کی داستان، آپ پر ظلم جو کیا گیا، آپ کو دھواں دیا جاتا تھا، آپ کو گرم گرم بھٹی کے قریب بٹھا دیا جاتا تھا، اور تنگ کر کے یہی سوال کیا تھا تم اسلام چھوڑ دو۔ تو آپ آتے حضور کی خدمت میں، سرکار میں جو ہے اتنا ستایا گیا ہوں، سرکار صبر کرو۔ ایک بار آ کے آپ نے جب تفصیل سنائی جیسا ایسا ہوا ہے، تو سرکار پاک علیہ السلام نے
اس وقت اللہ کے کلام کی یہ آیت سنائی اور فرمایا کہ جس شخص نے تم سے بحث کی اور وہ کہتا ہے کہ جو چیز مجھے ملی ہے یہاں پر بعد میں بھی ملے گی، تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، اے حبیب کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہا مجھے ضرور مال اور اولاد دی جائے گی۔ بھئی یہیں دنیا میں جو مل گئی، وہاں پر مرنے کے بعد بھی میرے پاس مال زیادہ رہے گا، اولاد زیادہ رہیں گی، یہی اس شخص کے بارے میں۔ پھر اس کے بعد اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا وہ غیب کو جاننے والا ہو گیا یا رحمان سے اس نے کوئی عہد لیا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا، ہرگز نہیں، ہم ان قریب اس کی باتوں کو لکھ لیں گے اور اس کے عذاب کو بڑھاتے رہیں گے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور ہم ہی اس کی باتوں کے وارث ہیں اور وہ ہمارے پاس تنہا آئے گا۔ یعنی اللہ کے پاس جب ہم واپس جانے والے ہیں تو وہاں کوئی ساتھ میں بیوی بچے اور اولاد کوئی آنے والی نہیں ہے، اللہ کے پاس تو ہم اکیلے جانے والے ہیں، وہاں سے اکیلے آئے اکیلے جانے والے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنا کے رکھے ہیں ان کی مذمت کی گئی، تو اس واقعے کا پس منظر بھی ان آیات میں بعض مفسرین نے بیان فرمایا ہے۔ تو اس طرح آپ جو حالات سماعت کر رہے ہیں، پتہ چل رہا ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضور کے صحابہ پر ابتدا میں کتنا پریشر تھا، جان مال کا دھوکہ، اور دیکھیں آگے اور بھی لوگوں کو ستایا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آنے والے ایپیسوڈ میں ہم اور مزید ایسے لوگوں کا تذکرہ کریں، اس کے بعد پھر سرکار سے اور کیا کیا مطالبات کیے گئے، کس طرح کے بیجا مطالبات کیے گئے اور اللہ کی طرف سے اس کا کیا جواب دیا گیا، انشاءاللہ آنے والے سنیں گے۔ آج کی گفتگو یہیں روک کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، مولا ہمارے اندر حضور کی ان باتوں کو سننے سے، انبیاء سابقہ کی سیرتوں کو سننے سے ہمارے اندر خوبی پیدا فرما، اور گناہوں سے، برائیوں سے ہم کو نفرت ہو جائے، ہمارے اندر نیکی اور سمجھداری اور صالحیت کا جذبہ پیدا فرما دے، اچھی عادتوں کو اختیار کرنے والا بنا، بری عادتوں سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما، اور ہم کو، ہمارے تمام افراد خاندان کو، گھر کے سارے بڑے چھوٹوں کو، بیوی بچوں کو، بچیوں کو، سب کو، اللہ سارے مسلمانوں کو اسلام پر مضبوطی عطا فرما اور اسلام دشمن طاقتوں کو کمزور کر دے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، الحمدللہ۔